حاضرین جمعہ، مرد و خواتین حضرات، آپ کے اس شہر میں ہمارا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے اور پہلی تقریر بھی ہے، پہلی آمد بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم قرآن و سنت کے مطابق خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، صبر اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک ایسا تحفہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دے سکتا ہے۔ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بدولت انسان دنیا اور آخرت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ صبر ایک ایسا عظیم مقام ہے جہاں پر بہت خوش نصیب لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ صبر اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک تحفہ ہے جسے خوش نصیب لوگوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے تو بڑے سے بڑے میدان کو آپ سر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان مال تقسیم کرنا شروع کیا۔ باری باری سارے صحابی آتے رہے، سب کو لب بھر بھر کے اللہ کے نبی نے مال دینا شروع کر دیا۔ حتی نفذ ما عنده، اتنا مال اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو دیا کہ جو آپ کے پاس موجود مال تھے سارے کے سارے مال ختم ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے کے بعد، مال بانٹنے کے بعد تقریر کرنا شروع کر دیا۔ تقریر کیا تھی؟ اے میرے صحابہ، جتنا بھی مال میرے پاس آیا اور آئندہ جتنے بھی مال میرے پاس آئیں گے سارے کے سارے مال میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیا کروں گا۔ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، میں تم سے وہ مال بچا کر نہیں رکھوں گا، چھپا کر نہیں رکھوں گا، میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، اے میرے صحابہ سنو، جو لوگ صبر کی توفیق طلب کیا کرتے ہیں، مصیبت کی گھڑی میں ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، بھیک مانگا نہیں کرتے ہیں، زندگی میں کیسے بھی لمحات آ جائیں، کیسے بھی اوقات آ جائیں، کیسی بھی گھڑی آ جائے، وہ لوگ صبر کیا کرتے ہیں، اللہ نے جتنی روزی دے رکھی ہے اسی پر قناعت کیا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو لوگ صبر کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسا بھی وقت آ جائے، یہ لوگ اس حالات کا سامنا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے آگے بیان فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اے میرے صحابہ سنو، جو لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو لوگ کاسا گدائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا والوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرے، بھکاری نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھکاری نہیں بناتا ہے۔
ومن یستغنی یغنیہ اللہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بچا لیتا ہے، بھکاری نہیں بناتا ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آگے بیان فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے صحابی، اس مجلس میں موجود سارے صحابہ سن لو، اور جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ میرے بھائیو، سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ سنو، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جتنی چیزیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بندوں پر نازل کر رکھی ہیں، جتنی نوازشیں اللہ رب العالمین نے کر رکھی ہیں، جتنے تحفے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھے ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت صبر ہے۔ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے بہتر کوئی گاڈ گفٹ نہیں ہے، صبر سے بہتر کوئی تحفہ ربانی نہیں ہے، صبر سے بہتر کوئی ہدیہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے بہتر اور خیر اور بھلائی والی کوئی شے اللہ نے نازل ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام کو اٹھائیں، احادیث کی کتابوں کو اٹھا لیں، بہت پیارا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ میاں بیوی کا واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے میرے شوہر کو نصیحت فرمائی، اے ابو سلمہ سنو، اللہ کے رسول میری جان آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ بیان فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے بیان کرنا شروع کر دیا، اے ابو سلمہ، جب تمہاری کوئی قیمتی شے غائب ہو جائے، کوئی قیمتی شے تم سے چھن جائے، اور میں جو دعا بتانے جا رہا ہوں اس گھڑی میں یہ دعا اگر پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی چیز واپس کر دے گا، یا پھر اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے وہ دعا یاد کرا دی۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی زوجہ گھر میں تشریف فرمائیں، اپنی محترمہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بہت پیاری دعا یاد کرائی ہے، اگر تمہاری کوئی قیمتی شے غائب ہو جائے، کوئی قیمتی چیز چھن جائے، اس گھڑی میں، اس پریشانی کے وقت میں یہ دعا پڑھ لو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری غائب کی ہوئی چیز کو واپس کر دے گا، چھینی ہوئی چیز واپس کر دے گا، یا پھر اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرما دے گا، نعم البدل عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ام سلمہ کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، وہ دعا کون سی ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا تمہیں پڑھ لینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ، ہم اس پریشانی کے گھڑی میں تجھے کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی جانب پلٹنا ہے۔ جو چیز تو نے ہم سے چھین لی ہے یا جو چیز میری غائب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شے عطا فرما، اس سے بہترین چیز عطا فرما۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ دعا تو میرے شوہر نامدار نے مجھے یاد کرا دیا، میں نے یاد بھی کر لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس دنیا کے اندر میری سب سے قیمتی شے اللہ نے چھین لی۔ ایک عورت کا سب سے اہم چیز جو ہو سکتی ہے وہ کل کائنات اس کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد
میرے شوہر کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اب نہیں رہے۔ میں ایام عدت میں بیٹھ گئی، میں راتوں کو سوتی ہوں تو مجھے میرے شوہر کی یاد آتی ہے، اچانک میری نیند کھل جاتی ہے اور دلوں میں ہلکان مچ جاتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہوں۔ شوہر کی یاد دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں راتوں کو سو رہی ہوں، اچانک نیند کھل جاتی ہے، پھر دوبارہ نیند آنے کو نام نہیں لے رہی ہے۔ دن میں میں کھانا بنانے کے لیے چولہے پر بیٹھتی ہوں، دل نہیں لگتا ہے کہ میں کھانا بنا پاؤں۔ میرے بھائیوں بیان فرماتی ہیں، ایسے کہ تیسے بڑی مصیبت میں میرے ایام گزر رہے ہیں۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، اچانک مجھے میرے شوہر کی یاد آ گئی، آنکھوں سے نیند جاری ہو گئے۔ میرے شوہر کی یاد نے مجھے تڑپا کر کے رکھ دیا، میرا سارا سکون چھین لیا، نہ مجھے چولہے پر قرار آیا، میرا دن گزرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بڑی مشکل سے میرا وقت گزر رہا ہے۔ اتنے میں مجھے میرے شوہر کی بات یاد آتی ہے کہ میرے شوہر نے فرمایا، جب کوئی قیمتی شے غائب ہو جائے یا کوئی قیمتی چیز چھن جائے، اس گھڑی میں اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ملبدل عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، جو ہی میرے شوہر کی یاد آتی تھی میں اسی دعا کو پڑھا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں میں اسی دعا کو بار بار پڑھتے جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک مجھے میرے شوہر کی یاد آنے لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں میرا شوہر کتنا فخر والا شوہر تھا، کتنا نمازی تھا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے آنکھوں نے میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر نہیں دیکھا ہے، آپ سے اچھا کوئی انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اے ام سلمہ، وہ شوہر تو دنیا کے اندر نہیں رہا، وہ شوہر تو دنیا کے اندر نہیں رہا، اب اس سے بہتر آدمی تمہیں کہاں ملے گا، اس سے بہتر شوہر تمہیں کہاں ملے گا۔ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر کی ساری خوبیوں کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہوں، اچانک پھر مجھے دعا یاد آتی ہے، میں دعا پڑھتی ہوں، میں بار بار دعائیں پڑھی جاتی ہوں، جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی ہے میں اسی دعا کو پڑھتی ہوں۔ بیان کرتی ہیں، عدت ایام گزر گئے، جب میں عدت سے نکل گئی، ایک دن میں گھر کے اندر لیٹی ہوئی تھی، اچانک دروازے سے آواز آتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک آواز آئی، میرے دل نے سوچا کہ شاید یہ مجھے وہم ہو رہا ہے، میں اٹھ کر کے نہیں گئی اور نہ ہی میں نے سلام کا جواب دیا۔ بیان کرتی ہیں، دوبارہ آواز آتی ہے، سلام کی آواز آتی ہے، میں نے پھر کہا شاید یہ مجھے وہم ہو رہا ہے، مجھے میرے شوہر کی زیادہ یاد آ رہی ہے، اسی لیے ایسا وہم ہو رہا ہے۔ بیان کرتی ہیں، تیسری بار بھی سلام کی آواز آتی ہے، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اٹھ کر کے دروازے پر جاتی ہوں، دروازے کے پردے کو ہٹاتی ہوں، سلام کا جواب دیتی ہوں، اتنے میں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ دروازے پر کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کرتی ہیں، دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے سلام کا میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول کہنے لگے، ام سلمہ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ جیسا عظیم انسان میرے غریب خانے پر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول میرے پاس کون سی ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ کی جان آپ پر قربان ہے، آپ بیان فرمائیں میں آپ کی ساری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ام سلمہ میری جانب سے تعزیت قبول فرمائیں، آپ کے شوہر کے انتقال پر میں بھی اتنا غمگین ہوں جتنا کہ آپ غمگین ہیں۔ ام سلمہ کہتی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ام سلمہ چلو اندر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ ام
سلمہ کہتے اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئیے۔ میرے بھائیوں اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک جانب سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسری جانب تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرمائے۔ سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول بیان فرمائیے کیا ضرورت ہے، کیا میں خدمت کر سکتی ہوں، کون سی خدمت میں کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے سلمہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے، وہ عورت جس کی یہ امید تھی کہ اب مجھے میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر ملنے والا نہیں ہے، جس کا یہ گمان تھا اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے اچھا انسان پیدا ہی نہیں کیا ہے، جس کا یہ ایمان تھا، جس کا یہ یقین تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر اللہ تعالیٰ تا قیامت پیدا ہی نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیو اس نا امیدی کی گھڑی میں سلمہ نے وہ دعا پڑھا جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے رسول آپ کے گھر پہ تشریف لے آئے، آپ کے گھر پہ تشریف لائے، نکاح کی پیشکش کر دی۔ اللہ کے رسول کی نکاح کی پیشکش پر سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میرے 3-4 یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہیں، ان کی خدمت آپ نہیں کر پائیں گے، رہنے دیجئے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اے سلمہ رب کعبہ کی قسم یہ ابو سلمہ کے بچے گرچہ ہیں، لیکن آج سے ان کی پرورش محمد الرسول اللہ کرے گا، آج سے یہ میرے ہی بچوں کی طرح ہوں گے، آج سے میں ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آج سے میں ان کی پرورش کروں گا۔ میرے بھائیو سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہے، میں تو بوڑھی عورت ہوں، آپ مجھ سے شادی کر کے کیا کریں گے، رہنے دیجئے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے نہیں اے سلمہ یہ محمد الرسول اللہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ بیواؤں کا سہارا بنے، زندگی جن کی اجیرن بن جائے ان کا سہارا بننے کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ میرے بھائیو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری باتوں کا جواب اللہ کے رسول نے دے دیا، اس کے بعد آپ راضی ہو گئے اور سلمہ بھی راضی ہو جاتی، نکاح ہو جاتی ہے، نکاح بھی مکمل ہو گیا، اب میاں بیوی کی شادی ہو گئی، ایک بیوہ عورت سے اللہ کے رسول نے شادی کر لی۔ اب دیکھیے سلمہ کیا کرتی ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جا جا کر کے خواتین سے بیان کرتی ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں جب میں نا امید ہو گئی، نا امیدی کی گھڑی میں جہاں سے میرے عقل و شعور میں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے نازک حالت میں میں نے جب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دعا پر عمل کرنا شروع کیا، اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکال دیا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا، میرے شوہر سے لاکھ گنا بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ میرے شوہر اللہ کے رسول کے قدم مبارک میں بھی لگنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، میرا گمان یہ تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر نہیں، لیکن جب میں نے یہ دعا پڑھا تو کائنات کے سب سے بہتر شوہر اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرما دیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ یہ والی دعا بہت اہم ہے، نعم البدل مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں چھینی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس سے بہتر شے پانے کے لیے انسان کو، یا مرد ہوں یا خواتین اسلام ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، پریشانی کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں حدیث کی کتابوں کو جب اٹھائیں گے، تاریخ اسلام کو جب اٹھائیں گے تو اس سے عظیم واقعہ آپ کو ملے گا۔ یہ تو میاں بیوی کا واقعہ تھا، ایک نا امید ہونے والی بیوی کا واقعہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا واقعہ کہ صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو 9 بیٹے عطا فرمائے، اور بیٹے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنا دیا۔ آئیے مختصر واقعہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت اس کی خراب ہو گئی،
اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے بڑا پریشان ہیں کہ بیٹے کی طبیعت صحیح ہو جائے اور ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی یہی ایک بیٹا تھا، اس سے پہلے کوئی اولاد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی ام سلیم ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر ہیں۔ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے کے بعد ایک پھول سا بیٹا جگر گوشہ عطا فرما دیا، جسے دیکھ کر کے میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پریشان ہے کہ بیٹے کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا لگا رہے ہیں۔ آپ کی محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا لگا رہی۔ پوچھا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پانی بھگو بھگو کر کے بدن کو پوچھنا، پیشانی کو پوچھنا تاکہ بخار وغیرہ ختم ہو جائے، سمجھ رہے؟ بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، محترمہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اگر میں تجارت کے لیے نہ جاؤں تو ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے پستان میں دودھ پیدا نہیں ہوگا، اور جب دودھ پیدا نہیں ہوگا تو آپ کے بچے کو بھوک لگے گی، اور وہ جب پینے کو نہیں پائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ام سلیم کہنے لگی، میرے تاج آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ ابو طلحہ کہنے لگے، محترمہ میں بازار جا رہا ہوں، میں تجارت کی مقصد سے جا رہا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے نکل لیں۔ ابو طلحہ کہنے لگے، ام سلیم یہ میری امانت ہے، یہ میرا لڑکا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی پرورش اچھے انداز میں کرنا، شاید کہ میں بڑا تاخیر سے واپس آؤں۔ میرے بھائیوں، بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے تجارت کے لیے، روزی روٹی کے انتظام میں نکل گئے۔ ادھر آپ کے بیٹے عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کی بیوی بڑا پریشان ہے، آپ کی بیوی بڑی حیران ہے۔ دن بدن، لمحہ بلمحہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ ام سلیم رونے لگی، اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اللہ میرے بیٹے کو شفا کامل عطا فرما۔ اللہ، یہی تو ایک چھوٹا سا پیارا سا لاڈلا سا بیٹا ہے، اسی کو دیکھ کر تم غم کو دور کیا کرتے ہیں، اللہ اس بچے کو تو شفا عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ام سلیم بار بار دعائیں کر رہی ہیں، اللہ کے وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا رہی ہیں۔ ام سلیم نے گود میں اٹھایا، اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اللہ اگر یہ بیٹا انتقال کر گیا تو اس کے والد محترم کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ زندہ رہنا گوارا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو تو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ بہرحال وہ دعائیں کر رہی ہیں۔ اچانک بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی، بدن کانپنے لگا، بدن کودنے لگا۔ ام سلیم نے بیٹے کو اٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہی لاڈلے کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، لاڈلے کے لب و رخسار کو بوسہ دے رہی ہیں، پیشانی کو بوسہ دے رہی ہیں۔ وہ لاڈلا بیٹا جو ام سلیم کے گود میں تھا، جس نے ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں کیے تھے، ہاتھ میں لیے ہوئی تھی، آپ کی آنکھیں آپ کے بیٹے پر ٹکی ہوئی تھی، اتنے میں بیٹے نے جان توڑ دیا، آپ کے بیٹے کی جان نکل گئی، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم بڑا پریشان ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، میری ماں اور بہنوں تم بھی غور سے سنو، ام سلیم کا واقعہ دیکھ لو، آپ کا طریقہ دیکھ لو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹے کی جب وہ انتقال ہو گیا، آپ کا بیٹا جب مر گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو ایک سفید چادر میں لپیٹا، سفید چادر میں لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی صابرہ عورت تھی، بیٹے کے جنازے کو گھر میں لپیٹ کر کے رکھ دیا، اور باہر آتی ہیں، محلے والے کو اکٹھا کرتی ہیں، پاس پڑوس کی خواتین کو اکٹھا کرتی ہیں اور بیان کرنے لگتی ہیں، اے محلے والے سنو، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا انتقال؟ جی ہاں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے، شام میں جب وہ واپس آئے اور جس سے بھی ان کی ملاقات ہو کوئی بھی بیٹے کی وفات کی خبر میرے شوہر کو نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عورت سارے محلے والوں کو نصیحت کر دیتی ہے۔ اب شام ہو جاتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آتے ہیں۔ ابو طلحہ گھر تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام و کلام ہوا۔ ابو طلحہ کہنے لگے اے ام سلیم بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ روزانہ تو یہیں رہتا تھا لیکن آج تم نے اسے کہاں سلا دیا ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ اسے میرے سامنے لاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، ہوا ما اسکنو علیہا من قبلی، وہ آج سے کہیں زیادہ سکون میں ہے، اس سے پہلے وہ کبھی اتنا سکون میں نہیں تھا، وہ بڑی گہری نیند میں سو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اسے جگانا مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شوہر کو سکون دے رہی ہیں، ایک شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، غم کے پہاڑ کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں اور چہرے پر کوئی غمی کے آثار بھی نمایاں نہیں ہے۔ کہتی ہیں آپ بے فکر ہو جائیں، آپ آرام کر لیں، ہاتھ پیر دھل لیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ کے سامنے میں آپ کے بیٹے کو لا دوں گی۔ میرے بھائیوں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پانی وغیرہ دیتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ اب ایک بیٹا تھا لاڈلا سا، بڑا عرصے کے بعد اللہ نے دیا تھا، تو ہر گھنٹے میں جو ہے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، ارے بھائی لاؤ دکھاؤ۔ روزانہ تو آنے کے بعد اپنے باہوں میں لے کر بیٹھا رہا کرتے تھے، آج تم نے میرے بیٹے کو کہاں چھپا دیا؟ صبر کریں، ابھی لا کے میں دے رہی ہوں، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ صبر کریں، ذرا آرام کر لیں، تھکے ہوئے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں میں ذرا کھانا بنا کے لاتی ہوں لیکن تم یہیں بیٹھے رہو گے، اندر نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، کچن پر جاتی ہیں، کھانا بنا کر کے لاتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کے ام سلیم نے کھانا بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھانا کھلا دیا۔ ہے کوئی اس دنیا کے اندر ایسی مثال؟ کوئی مائی کا لال اس روایت کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں بتلا سکتا۔ یہ حدیث ہے، صحابی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے، صحابیہ کے ساتھ پیش آنے والا یہ حقیقی واقعہ ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا لا کر پیش کر دیا، خود بھی کھایا، شوہر کو بھی کھلایا۔ شوہر نے کھا لیا، اب کہنے لگے کم سے کم اب تو لا دو، میرے لاڈلے کو سونے کا وقت ہو گیا۔ ام سلیم کہنے لگی وہ بڑی گہری نیند میں ہے، میں ابھی گئی تھی جگانے کے لیے لیکن میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میرے دل نے چاہا نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو جگاؤں، میں نہیں چاہتی کہ نیند میں خلل ڈالوں، میں نہیں چاہتی کہ سوتے ہوئے بچے کو جگاؤں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سونے دیجئے۔ میرے بھائیوں، ام سلیم نے بستر لگا دیا، ابو طلحہ سے کہنے لگی آپ تشریف لے آئے، یہاں پر سو جائیں۔ میرے بھائیوں، ابو طلحہ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے، ام سلیم گھر کے اندر جاتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، بیٹے کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہوا گھر کے کونے میں لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے، ایک شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریے، میری ماں اور بہنوں سوچو وہ کیسی صابرہ عورت تھی، بناؤ سنگار ایک جانب کر رہی ہیں، دوسری جانب بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بناؤ سنگار کر لیا، ابو طلحہ کے سامنے آ جاتی ہیں، ابو طلحہ کے ساتھ سو جاتی ہیں، ہم بستری بھی کر لیتی ہیں، رات بھی گزارتی ہیں، لیکن نبی اپنے غم کے پہاڑ کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ابو طلحہ اٹھتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ابو طلحہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی کی جانب نکل پڑتے ہیں، اتنے میں ام سلیم آواز دیتی ہیں او صاحب ذرا میری بات تو سن لو۔ میرے بھائیوں، ابو طلحہ کہتے ہیں کیا بات ہے، تم نے تو میرے بیٹے کو مجھے دکھایا نہیں، کل شام سے کہہ رہا ہوں اور صبح ہو گئی، رات گزر گئی، تو نے تو میرے
بیٹے کو دکھایا نہیں، آخر کیوں چھپا کر کے رکھا ہے؟ بیوی کہنے لگی محترم میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے بتائیے۔ کہنے لگی تمہارا کیا گمان ہے اگر کوئی تم سے ادھار لے لے یا کوئی آدمی کسی سے کوئی شے قرض پر لے لے، کوئی چیز ادھار لے لے، قرض دینے والا مانگنے لگے تو کیا اس کا قرض واپس نہیں کیا جائے گا؟ ابو طلحہ کہنے لگے کیوں نہیں، قرض فوراً واپس کر دیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، یہ ام سلیم اپنے شوہر کا کتنا خیال کر رہی ہیں، کس قدر تسلی دے رہی ہیں، شوہر کی محبت کا کتنا خیال ہے۔ کہتی ہیں قرض دار اگر اپنا قرض مانگ لے، قرض دینے والا قرض دار سے اگر اپنا قرض مانگ لے تو کیا قرض نہیں دیا جائے گا؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں دیا جائے گا؟ ام سلیم کہنے لگی پھر تمہیں مبارک ہو، پھر تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں امانت دے رکھی تھی، ایک بیٹا جو لاڈلا سا دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لاڈلا بیٹا چھین لیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا میں نہیں رہا۔ ابو طلحہ بپھر گئے، ہاتھی کی طرح غصہ ہو گئے، چنگھاڑنے لگے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے تو میرے ساتھ رات بھی گزارا، تم نے تو ہم بستری بھی کر لی ہے، تم نے بناؤ سنگھار بھی کیا، تم نے کھانا بھی کھایا، تم نے پانی بھی پیش کر دیا، اتنا بڑا غم کے پہاڑ کو تم نے چھپا کر کے کیوں رکھا؟ میرے بھائی ابو طلحہ بہت ڈانٹ پلائے اپنی بیوی ام سلیم کو، بڑا ڈانٹ پلائے، بڑا غصہ ہوئے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ابو طلحہ ہمارے غصے کے مسجد نبوی کی جانب نکل جاتے ہیں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا چکے، سلام پھیر دیے، اتنے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا آگے حدیث کیا میں نے بیان کی تھی، اللہ کے رسول نے کیا نصیحت کی صحابہ کو کہ صبر سے بہتر، صبر سے قیمتی کوئی شے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، اس سے بہتر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں نوازا ہے۔ کتنا بہتر ہے صبر، دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں، رو رو کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول تسلی دیتے جا رہے ہیں۔ جب سارا ماجرا آپ نے بیان کر دیا، ابو طلحہ نے جب سارا واقعہ بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے صرف ایک بات بیان فرمائی، ابو طلحہ میرا تم سے ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول اب آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بیوی نے تو سوال جواب کر کر کے رات گزار دیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو طلحہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج شب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا ہے، ہم بستری کی ہے؟ اللہ کے رسول اسی بات کا تو غم ہے، بیٹے کا جنازہ گھر کے کونے میں لپٹا چادر میں پڑا ہوا ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ مستی کی رات گزار رہا تھا۔ غم اسی بات کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو طلحہ لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت قبول فرماؤ کہ انشاءاللہ یہ شب جو غم کی رات تمہارے لیے تھی، یہ جو غم کی گھڑی میں تمہاری بیوی نے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، تمہاری بیوی کے صبر کے نتیجے میں اللہ نے جو ایک بیٹا چھینا ہے، اس بیٹے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کئی اولاد عطا فرمائے گا۔ اس مصیبت والی گھڑی میں، اس مصیبت والی رات میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے یہ تسلی دی، یہ بشارت ابو طلحہ کو دی، یہ خوشخبری ابو طلحہ کو دی۔ اب آگے سنیے، انصار کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، انصار کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ او لوگوں، اس حدیث کو سننے والے غور کرو اس بات پر، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہوا نہیں کرتی ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ یہ ہے رأیتو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 9 اولاد، میں نے دیکھا وہ ابو طلحہ جس کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، ابو طلحہ نے صبر کیا، اور وہ صابرہ خاتون جو ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم تھی، انہوں نے جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا بیٹے کی وفات پر، اس صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسی ام سلیم کے کوکھ سے ایک بیٹے کے چھن جانے کے بعد 9 بیٹے عطا فرما دیے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 9 بیٹے عطا فرما دیے۔ اور یہی اتنا نہیں، آگے بھی سنیے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، انصاری صحابی گواہی دے رہے ہیں، شاہد ہیں اس بات پر،
کیا میں نے دیکھا قد کلہم یقرأ القرآن، 9 کے 9 مکمل حافظ قرآن بھی تھے. سونے پر سہاگا. صبر کے نتیجے میں ایک بیٹے کے چھن جانے کے نتیجے میں 9 اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی سلیم کی کوکھ سے. اور پھر اس سے بڑی فضیلت والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 کے 9 مکمل بیٹوں کو مکمل حافظ قرآن بنا دیا. اور میرے بھائیوں سنو غور سے، حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، سارے نبی جمع ہوں گے، سارے انبیاء جمع ہوں گے، قیامت تک آنے والا ہر انسان وہاں پر جمع ہوگا. اس میدان محشر میں حافظ قرآن کے والدین کو رب کائنات بلائے گا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے گا. اور ایسا تاج نہیں جو آج کے بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں، ایسا تاج جسے ہمارا دل محسوس بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ ہیرے جواہرات کے نگینوں سے بنے ہوئے تاج ہوں گے. میرے بھائیوں بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے صبر کا. ہر انسان کو، ہر مرد و خواتین کو صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. مصیبت اور پریشانی کے وقت میں صبر کرنے ہی کی توفیق عطا فرما. زندگی میں کیسے بھی لمحات آ جائیں، کیسا بھی وقت آ جائے، کیسی بھی گھڑی آ جائے، اللہ رب العالمین ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم.